بات یہ چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ ہم اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں تو عام طور پہ اس کی تو فکر ہوتی ہے کہ باہر کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، میرے بچوں کو بھی مجھ سے اذیت نہ پہنچے۔ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے چونکہ آپ کے ماتحت ہیں تو اس لیے ان کو تکلیفیں پہنچانا شاید جائز ہے۔ تو میرے بھائی اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح باہر کسی اجنبی شخص کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری ہے۔ آپ ہماری شریعت میں دیکھیں کہ کتنے سارے احکامات ہیں جو شریعت نے مشروعی اسی مقصد کے لیے کیے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو اس سے اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ مثلا سب سے پہلا حکم قرآن کریم میں سورہ نور میں استئذان کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اس کو آیت استئذان کہتے ہیں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ انسان جب کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کر جائے۔ اب اگر دوسرے کے گھر ہے اس میں اجازت لینا تو بالکل واضح ہے کہ آپ کسی اجنبی گھر گئے، کسی رشتہ دار کے گھر گئے تو اجازت لے کر اندر جائیں۔ ہمارے یہاں اجازت لینے کی معروف شکل یہ ہے کہ آپ گھنٹی بجاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اندر سے آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ شکل ہمارے یہاں استئذان کی ہے، اجازت کی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے گھر جاتے ہوئے اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ اجازت لینے کی شکل وہاں یہ تو نہیں ہے کہ آپ گھنٹی بجائیں، بیل بجائیں۔ وہاں اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمد کا احساس دلاتے ہیں۔ جب جائیں تو مثلا کھنکھاریں، یعنی یہ پتہ چل جائے گھر والوں کو کہ جی آپ آ رہے ہیں گھر میں، چاہے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کی والدہ ہوں، آپ کی بیوی ہو، تو بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنی آمد کا احساس دلا کر اندر جائیں۔ اب وہ آمد کا احساس دلانے کی شکل کبھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہلکا سا دروازہ بجا دیں، کبھی کہیں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہلکا سا کھنکھار لیں۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ذرا چپل کی آہٹ سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے، ہم نے یہ حکم چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کیا چھوڑا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات کرتے تھے کہ شریعت کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے ایک حکم یہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں نے اجازت لینا چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو صرف میری والدہ رہتی ہیں، تو کیا میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اجازت لے کر جاؤ۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میری والدہ رہتی ہیں، آپ نے کہا اجازت لے کر جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی نہیں ہے سوائے میری والدہ کے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ اپنی والدہ کو بے لباس حالت میں دیکھو؟ یعنی آپ بغیر بتائے اندر چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے کپڑے تبدیل کر رہی ہوں، تو کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم اپنی والدہ کو بے لباس حالت میں دیکھو؟ تو یہ حکم ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں۔ اجازت لینے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن یہ ضروری ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ گھر والوں کو اذیت سے بچانا، تکلیف سے بچانا۔ دیکھیے، اللہ نے جو گھر کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے یا کمرے کی دولت جو عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان آزادی کے ساتھ وہاں رہ سکے۔ اگر ہر کوئی بے جھجک اندر آ جائے گا تو آپ کی جو آزادی اور حریت ہے اس پر فرق پڑے گا۔ یہ جو انسان کی شخصی آزادی ہے، شریعت میں یہ بھی قابل احترام ہے۔ کیا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آپ کی جو شخصی آزادی ہے یہ بھی قابل احترام ہے
کہ کوئی ایسا کام نہ کریں آپ جس سے کسی کی حریت اور آزادی متاثر ہو. گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. اگر ہم نے تو نہ جانے ڈانٹ بھی کھائی اس کے اوپر، لیکن آج کل یہ بھی ادب ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے کہ ایک آدمی فرض کیجئے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی کام ہے، تو شخصی آزادی کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو اس طرح انتظار کریں کہ اس کو معلوم نہ ہو، تاکہ وہ اپنی نماز اطمینان سے پوری کرے. اگر آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے، اس کی آزادی متاثر ہوگی. وہ چاہتا ہے میں خشوع و خضوع سے لمبی نماز پڑھوں، آپ کو دیکھے گا کہ آپ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اپنی نماز مختصر کرنے کی کوشش کرے گا. ذہنی طور پہ پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اس کی آزادی متاثر کر رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے. مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ میرے ساتھ تو حد درجے ابتلا ہوتا ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو آ کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ میری آزادی کو متاثر کریں. میں چاہتا ہوں لمبی نماز پڑھنا، کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ تو الگ بات ہے کہ آپ مجھے تو نماز میں بھی آ کے ہلا دیں، لیکن اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر آپ کو انتظار ایسی جگہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس کا احساس نہ ہو کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے. جب میں اطمینان سے نماز سے فارغ ہوں آپ پھر پوچھ لیجیے. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ یہ چیزیں ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور ہم شاگرد تھے ان کے، تو نہ جانے کتنی مرتبہ ڈانٹ بھی کھائی اس بات پر کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے کسی سے کوئی بات پوچھنے کا. طریقہ یہ ہے کہ آپ اطمینان سے پیچھے انتظار کیجیے، جب میں فارغ ہو جاؤں تو پھر مجھ سے پوچھو، ورنہ تو میرا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. دعا مانگنے کا جی چاہ رہا ہے، دعا میں دل نہیں لگے گا. ہر وقت یہی خیال ہوگا کہ برابر میں جو بیٹھا ہے پتہ نہیں اس کو کیا کام ہے، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے، کیوں انتظار کر رہا ہے میرا. تو دیکھیے یہ جو آزادی ہے اس کا احترام ضروری ہے. اسی طرح میں اس کی بہت ساری مثالیں ہماری زندگیوں میں ہیں جو ہم جس پہ غور نہیں کرتے، کہ ایک شخص کی ذاتی زندگی ہے، بھائی کہاں کتنا کماتا ہے، کہاں کتنا خرچ کرتا ہے، بچے کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں. آپ کو کیا ہے اس میں حق ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے آ کے یہ ساری میری تفصیلات پوچھیں. ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے، بے تکلفانہ تعلق ہوتا ہے، وہ تو الگ ہے. دوست دوست سے بہت کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن اگر دوستانہ تعلق نہیں ہے تو کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے. یہ ساری باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی کہ آپ صبح کہاں جاتے ہیں، شام کو کہاں سے آتے ہیں، دوپہر کو کہاں ہوتے ہیں، فلاں نماز میں کیوں نہیں ہوتے. بھئی اس سے آپ کا کیا تعلق ہے کہ کون کس نماز میں ہوتا ہے، کس نماز میں نہیں ہوتا. آپ کوئی داروغہ بنایا ہوا ہے کسی نے آپ کو کہ آپ نگرانی رکھیں. اس طرح کی نظر رکھنے سے دوسرے شخص کی آزادی متاثر ہوتی ہے. ہر آدمی کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں فلاں وقت میں اگر نہیں گیا نا تو 10 آدمی مجھ سے پوچھیں گے کہ تم جو ہے وہ نہیں آئے تھے. تو بھائی نہیں آئے تھے، انسان ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے تو نہیں آئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کرام کی خیریت 3 دن بعد پوچھتے تھے. مشکات کی روایت ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کوئی نہیں آیا تو آپ اس کے گھر پہنچ گئے، انتظار کرتے تھے. ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن تک جب نظر نہیں آتا تھا تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے. تو وہ بھی 3 دن بعد پوچھتے تھے. تو یہ اسی لیے ہے کہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی آدمی میرا تعاقب کر رہا ہے اور کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، کہ ہر وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی نگاہیں ہیں اور ہر ایک کو آپ کو جواب دینا ہے. تو کیوں کسی کو جواب دینا ہے؟ آپ کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے. تو اس کا احترام بہت ضروری ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ ہو. اگرچہ دیکھیں بہت باریک سی حدود ہے، باریک سی لکیریں ہیں کہ کہاں پہ آپ کسی کی شخصی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کسی کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں. دونوں میں فرق پیش نظر رکھنا چاہیے. تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر جاؤ تو اجازت لینے کا حکم ہے، تاکہ بغیر اجازت جانے سے کسی کو اذیت نہ ہو، بغیر اجازت جانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے آپ کے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کمرے میں بھی جائیں تو ناک کر کے جائیں، کھٹکھٹا کے جائیں، جس سے یہ احساس ہو کہ جی کوئی آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ دروازہ کھولا اور سیدھا اندر گھس گئے، یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں ہی آئے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، جو تمہارے غلام ہیں، بچے ہیں، وہ تم سے 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں آئے۔ وہ 3 اوقات وہ ہیں جو انسان کے آرام کے اوقات ہوتے ہیں، دوپہر کے قیلولے کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس میں اجازت لے کر آئیں، بغیر اجازت لیے کمروں میں نہ آئے، تاکہ آپ کمرے میں جس طرح کی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے رہیں، آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کوئی آدمی دروازہ کھول کے ایک دم گھر کے اندر آ جائے گا، کمرے کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ رات کو اچانک گھر نہیں تشریف لاتے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچتے تھے واپس تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ملنے جلنے والوں سے ملاقات کرتے تھے، گھروں میں اطلاع ہو جاتی تھی کہ حضور آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو آج کل ایک نیا تصور ہے سرپرائز دینے کا، کہ آپ کہیں گئے ہیں اور ایک دم وارد ہوں گے اچانک گھر میں اور کہیں گے کہ جی میں نے سرپرائز دے دیا۔ تو یہ سرپرائز دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح گھر آئیں کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے آنے کی پہلے سے اطلاع ہو، تاکہ کوئی ایسی کیفیت آپ کو نظر نہ آئے جو آپ کو ناگوار گزرے، تو آپ کے رشتوں پہ فرق پڑے گا۔ شریعت چاہتی ہے کہ رشتے محفوظ رہیں، رشتوں میں دراڑیں نہ پڑیں۔ تو آدمی گھر آئے تو پہلے سے اطلاع ہو۔ آج کل تو ویسے سارے جو ذرائع مواصلات ہیں، سوشل میڈیا ہے، لمحے لمحے کی آپ گھر میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، کمنٹری چل رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہنچا وہاں پہنچا، لیکن بہرحال اطلاع دے کر آنی چاہیے، بلا اطلاع دیے اچانک گھر نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح بلا اطلاع دیے غائب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح بلا اطلاع دیے اچانک پہنچنا نہیں چاہیے، حدیث میں منع فرمایا، اس طرح بلا اطلاع دیے گھر سے غائب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے آنے کا عام طور پہ گھر میں ایک وقت ہے، اگر آپ کو اس وقت سے تاخیر ہو رہی ہے تو آپ گھر میں اطلاع کریں اور ان کو بتا دیں کہ جی مجھے آج آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، تاکہ آپ کے انتظار میں کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یا آپ کو فرض کیجئے کہ کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ گھر میں، بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں آپ، آج آپ کو کوئی دوست آ گیا، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے، آپ بغیر بتائے غائب ہو گئے، ادھر سارے انتظار کر رہے ہیں کھانا کھانے میں، آپ غائب ہیں۔ اب بتائیے کہ اس سے اذیت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اپنے گھر والوں کو بھی اذیت نہیں دینی ہے، ان کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے۔ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ہم باہر تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو پیشانی پہ تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، غصے میں ہیں، سارا باہر کا غصہ گھر پہ اتارتے ہیں، حالانکہ انسان کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ فرمائے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو اس لیے نہ بلا اجازت غائب ہوں، بلا اطلاع غائب نہ ہو، اور نہ اچانک گھر آئیں، پہلے سے اطلاع دے دیں تاکہ کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آہستگی سے اٹھتے تھے کہ کسی کو آہٹ تک محسوس نہ ہو کہ آپ اٹھ رہے ہیں، آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، استنجا وغیرہ کر کے واپس تشریف لاتے تو آہستہ سے دروازہ کھولتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آرام سے سو رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ تہجد پڑھتے وقت سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ کے پاؤں کو ہلاتے تھے، وہ اپنا پاؤں سمیٹتی تھی تو آپ سجدہ کرتے تھے۔
کتنا خیال ہے اپنے گھر والوں کا. اور ہمارے یہاں ہم نے کسی دن تہجد پڑھ لی تو گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو جاتا ہے کہ بھائی ادھر دروازہ زور سے بند کر رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ اپنی یعنی یہی آس پڑوس کو بھی پتہ چل جائے کہ جی آج جناب والا نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. تو بھائی دیکھو, تہجد پڑھو ضرور پڑھو, لیکن کسی کو اذیت نہ دو, کسی کو تکلیف نہ دو, بیوی کو بھی اذیت نہ دو. ہاں ٹھیک ہے, اس کو تہجد کے لیے جب وقت ہو, آپ تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے, بیوی کو 10 منٹ پہلے اٹھا دیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں کہ جو تہجد کے لیے اٹھے تو شوہر اٹھے تو بیوی کو اٹھائے, اور بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے. اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے کو خوش ہو کر دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا جوڑا بنائے کہ ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے ہوں, لیکن بہرحال کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کو اذیت نہ دیں. جس طرح باہر ہم اس کا خیال کرتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی اس کا خیال کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین